ایک واقعہ مجھے یاد آیا. آپ کا دارالعلوم دیوبند، اس کا پہلا فرزند حضرت شیخ الہند قدس سرہ ہے، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی اور ہندوستان کے آزاد کرنے کے لیے مالٹا جیل میں انگریزوں نے ٹھونس دیا تھا ان کو. بڑھاپے میں پھر جب جیل کی مدت پوری ہوئی تو وہ رہائی ہوئی تو پورا ہندوستان، ہندو مسلم سب بےتاب تھا ان کے لیے، کیونکہ آزادی کے لیے وہ جیل میں گئے تھے کئی سال سے. خیر پورے ملک نے استقبال کیا. حضرت دیوبند آئے. دیوبند میں دارالعلوم کے وہ صدر المدرسین تھے اور دارالعلوم کے پہلے فرزند ہیں، فرزند یعنی سن بیٹا حضرت نانوتوی بانی ہیں، ان کے شاگرد ہیں. تو ایک مجلس میں جو علماء کی مجلس تھی، بڑے بڑے علماء آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. عصر کے بعد چارپائی رکھی گئی، حضرت تشریف فرما ہوئے اور حاضرین سے فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں لمبا غور و فکر کرنے کے بعد دو باتیں میری سمجھ میں آئی. تب لوگ بہت مشتاق ہوئے کہ بھئی اتنا بڑا عالم، دارالعلوم کا صدر المدرسین، مالٹا کی جیل میں سالوں غور و فکر کرنے کے بعد میں کیا دو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. سب متوجہ ہو گئے. فرمایا کہ میں نے غور کیا امت کی پستی کا سبب کیا ہے. امت ڈاؤن جا رہی ہے. آج تو اس زمانے سے بھی ڈاؤن جا رہی ہے. بہرحال امت ڈاؤن جا رہی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قصہ میں یہاں روکتا ہوں، پھر ایک درمیان میں دوسرا قصہ سناتا ہوں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ قدس سرہ تبلیغی جماعت کے بڑے آدمی تھے. وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول ارب ہے، ہم تو بے پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں. واقعہ بھی یہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو جزیرت العرب میں مبعوث کیا ہے تو بلا وجہ نہیں کیا ہے. اس قوم کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں. جب تک عرب زندہ نہیں ہوگا اسلام سربلند نہیں ہوگا، اور جب تک عرب دشمنوں کے ہاتھوں میں پھنسا رہے گا اسلام دنیا میں سرنگو رہے گا. ہم تو پیٹرول بغیر کی گاڑی دھکا دے کے چلا رہے ہیں. اس لیے جو دشمنان اسلام ہیں ان کی پوری توجہ مڈل ایسٹ پر ہے. ہم انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ وہ ملکوں کے مسلمان، ان پر تھوڑی بہت توجہ ہے کہ یہ مدرسے ختم ہو جائیں، لیکن ساری توجہ مڈل ایسٹ کے عربوں پر ہے کہ یہ عرب زندہ ہو گئے تو پھر ہماری ستیہ ناش ہو جائے گا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے تو یہ بھی ایک سبب ہے. پوری کوشش ہے، پڑھاتے وہاں لے جا کر ہیں، برن واش کرتے ہیں، اور عورتوں کے جو کرتے ہیں وہ مردوں کو پہنا دیے. یہ جو اب ہم گھٹنوں تک کرتا پہنتے ہیں یہ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں، مردوں کے یہ کرتے نہیں. اب یہ کرتے سارے مردوں کو پہنا دیے. اب مردوں نے جب عورتوں کی چوڑیاں پہن لی تو عورتوں والی بزدلی ان میں آ جائے گی. تو جو لباس پہنو گے ایسے اثرات آئیں گے. یہ مردوں والے اور کرتے نہیں ہیں جو ہم نے سنت سمجھ کر ہم پہنتے ہیں، یہ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں جو انہوں نے عربوں کو پہنا دیے تو ہم نے سنت سمجھ کر پہننا شروع کر دیا. اس لیے پورا زور، پوری کوشش ان کی عربوں پر، مڈل ایسٹ پر کوشش پر رہتی ہے کہ اور ہر امیر کے گھر میں ایک عیسائی یا یہودی لڑکی بٹھا رکھی ہے. ہر امیر کے گھر میں، ہر بڑے کے گھر میں ایک یہودی لڑکی ہوگی یا عیسائی لڑکی ہوگی. اور وہ کیا کہیں گے؟ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے تو نکاح کر رکھا.
یہ تو میں نے درمیان میں مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہی، اصل تو وہ بات لوگ ہے۔ جب سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ رئیس العلماء سب سے بڑے حضرت نے مالٹا کی جیل میں کیا باتیں دو پائی ہیں، مسلمانوں کی پستی، مسلمان جو پوری دنیا میں ڈاؤن جا رہے ہیں، حالانکہ 150 کروڑ ہیں، پوری دنیا میں مسلمان 150 کروڑ ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تھے مسلمان، اور رومن ایمپائر سے جب لوہا لینے کے لیے گئے تھے تو 30,000 مسلمان تھے، ان کو ہمت نہیں ہوئی آنکھیں ملانے کی، سامنے مقابلے میں نہیں آئے، تو 10,000 اور 30,000 ساری دنیا پر چھا گئے تھے۔ آج ہم 150 کروڑ ہیں تب بھی پست ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے 2 سبب سمجھ میں آئے، ایک مسلمانوں کا قرآن سے دور ہو جانا، اور ایک مسلمانوں کا آپس میں اختلاف۔ ان 2 وجہ سے مسلمان ڈاؤن جا رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم سے قریب ہو جائیں، جو عربی جانتا ہے وہ تو براہ راست قرآن سے قریب جائے گا، سمجھے گا، اور جو عربی نہیں جانتا وہ دنیا میں ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، ان ترجموں کی مدد سے قرآن کریم کو سمجھے گا، اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے اس پر عمل کرے تو سربلند ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غمگن مت ہو، بزدل بودے مت ہو، وَلَا تَهِنُوا بودے مت ہو، وَلَا تَحْزَنُوا غمگن مت ہو، تم ہی اونچے ہو، سر بلند ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہو پکا تو تم ہی سر بلند ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن سے مسلمانوں کا دور ہو جانا ہے۔ اب رمضان گیا ہے، اللہ کے فضل سے مسجد آباد تھی، لوگوں نے خوب قرآن پڑھے، اب بند کر کے طاقوں میں رکھ دیا ہے، اب اگلے رمضان تک کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، الا ماشاء اللہ کوئی لے کے پڑھنے بیٹھے گا، اور ترجمے اور تفسیر کی مدد سے تو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کا قرآن کریم سے دور ہو جانا یہ پستی کا سبب ہے۔ جب تک مسلمان قرآن سے قریب نہیں آئیں گے پستی دور نہیں ہوگی۔ اور دوسرا سبب ہے مسلمانوں کا باہمی اختلاف۔ یہ جو اختلاف ہے اس سے ہوا خزی ہو جاتی ہے، ہوا نکل جاتی ہے، دبدبا ختم ہو جاتا ہے اختلاف سے۔